اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ آیت نمبر 2۔ الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے کہ جن کا شمار ہی پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ رحمان فلان کے صیغے پہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے مخلوق پہ، اور بار بار بھی رحم کرنے والا ہے۔ بار بار کا ورڈ کیوں آیا ہے؟ رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار بار رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی تھوڑی تھوڑی غلطیوں پہ وہ پکڑ نہیں لیتا۔ انسان جب ریپینٹ کرتا ہے، جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر اگر انسان سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے، انسان پھر سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف کر دیتا ہے، اور توبہ کا دروازہ قیامت کے دن تک کھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفات اپنی پسند کی ہیں، اور یہ دو صفات کے ساتھ ہی قرآن کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ کی دوسری ہی صورت میں آیت میں پھر یہ بات ریپیٹ کی اللہ تعالیٰ نے، الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا اور اپنے سامنے بلایا۔ یہ جیسے چیزیں ہیں نا، رحمت، عزت، محبت، یہ سب عالم غیب میں جسم پہ خدا نے ان سے بات کی۔ تو رحمت کو اللہ نے اپنے سامنے بلایا اور اس سے کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اے پروردگار، تو مجھے نہ بھیج، یہ لوگ مجھ سے نا کام نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور اللہ نے اس کے 100 حصے کیے۔ ایک حصہ دنیا میں بھیجا، جس کی وجہ سے مرغی کو پنجہ اگر اپنے بچے میں پڑ جاتا ہے تو وہ فوراً اسے اٹھا لیتی ہے۔ یہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اور کہا کہ ہم ان سے قیامت کے دن کام لیں گے۔ یعنی کہ اتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ صرف ایک حصے کی وجہ سے وہ ساری باتیں اور وہ رحمتیں ہیں جو ہم انسان آپس میں جن سے کام لیتا ہے، ادروائز باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، یوم مطلب دن کا، الدین بدلے کے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے آقا یا شہنشاہ۔ شہنشاہ مطلب بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو اللہ کیا ہے؟ سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ ویسے تو ابھی دنیا میں بہت سارے چھوٹے موٹے بادشاہ، بہت سارے حکمران، لیڈر الگ الگ جگہوں کے ہیں، لیکن ان سب کا لیڈر، ان سب کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت ہوگی۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، انسانوں کو اپنی مرضی کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو اس دن یہ چھوٹ ختم ہو جائے گی سب کی، اور اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کوئی بولے گا، یا بخشا جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس دن کا سارے فیصلے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ یوم مطلب ہوتا ہے طلوع اور غروب کے بیچ کے درمیان کا وقفہ۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور ہر نبی کی امت کو 1000 سال دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رخصت کی دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.5 دن یعنی کہ 1,500 سال کا وقت دیا گیا۔ تو قیامت کا ایک دن جو 50,000 سال کا ہوگا، بعض لوگوں کے لیے وہ ایسا گزر جائے گا جیسے کہ ایک نماز کا وقت، اور بعض کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور بہت لمبا ہوگا، یعنی کہ 50,000 سال تک کا لمبا۔ یہ صرف ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے لیے ویسا وہ دن ہوگا، کیونکہ اللہ ہی صرف
उस दिन का मालिक है, तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ उसी का बन जाना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। इबादत की सबसे आजिज़ी की शक्ल क्या है? सजदा। इसकी बाद जो आयत है, आयत नंबर 4, ईया का, सिर्फ तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, वाह, और ईया का, सिर्फ तेरी ही, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ईया का, सिर्फ तेरी ही हम मदद, इय्याका नअबुदु, इस हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। यानी सिर्फ तेरे ही भरोसे हम चल रहे हैं, तेरे अलावा और कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नेक्स्ट आयत पे आइए। इहदिना, हिदायत दे हमें, सिरात, रास्ते, अल मुस्तकीम, सीधे की। मतलब जो हम इबादत कर रहे हैं उसके लिए भी हमें किससे मदद चाहिए? कि अल्लाह ताला हमें मदद दे और हमें सीधा रास्ता दिखाए कि हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी कैसी है। क्योंकि इबादत तो अल्लाह ताला की करनी है, तो अल्लाह ही ताला बताएगा ना कि हमें इबादत करनी कैसी है। खुद से तरीका थोड़ा इजाद कर सकते हैं हम कि दीन के नाम पे बहुत सारे अपने तरीके इख्तियार कर लें और उसके अकॉर्डिंग हम इबादत करने लगे, तो वो तो इबादत नहीं होगी। फिर हमारी इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए होनी चाहिए, और अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह ताला का बताया हुआ ही रास्ता चाहिए। ऐसा रास्ता जो हमें अल्लाह ताला से मिला दे, अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी की तरफ ले जाए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रास्ता खोल भी दे और चलने की तौफीक और हिम्मत भी दे दे, और चला भी दे, और मंजिल तक भी हमें पहुंचा दे। हम बार बार भूल जाते हैं सीधा रास्ता, इसीलिए बार बार दोहराते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पिछली दफा, पिछले लेक्चर में उन्होंने सुना था कि इस सूरत का नाम सबा मसानी भी है, कि जो बार बार दोहराए जाने वाली आयत है, और दिन में कितनी बार हम नमाजों में इनको दोहराते हैं। एक हदीस है, उसका मफहूम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर उन्होंने एक लकीर खींची सीधी, और कई आड़ी तिरछी लकीरें खींची, और कहा कि जो सीधी लकीर है ना, ये सीधा रास्ता है, और जो आड़ी तिरछी लकीरें हैं, ये मुश्किलात हैं, वो परेशानियां हैं, वो रुकावटें हैं, जो कि सीधे रास्ते पे चलने के लिए वक्त में आएंगी, और इन हर आड़ी तिरछी लकीरों पे शैतान बैठा हुआ है। तो ये आड़ी तिरछी लकीरों से बच के सीधे रास्ते पे हम चल पाए, इसके लिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह फातिहा जो है, इसको मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा बांट लिया है। जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और जब मेरा बंदा कहता है रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना या तारीफ की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान ये मुश्तरक है, और मेरे बंदे को वो कुछ मिलेगा जो उसने मांगा। उसके बाद बंदा क्या कहता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। तो सूरह फातिहा को सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसको समझना भी चाहिए, क्योंकि इसके आधे हिस्से में अल्लाह की हमद बयान की जाती है, और दूसरे हिस्से में कुछ मांगा जाता है, और जवाब में अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए कुरान को भेज दिया। आयत नंबर 6 पे आएंगे हम। सिरात मतलब रास्ता, अल्लज़ीना उनका, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम जिन पर, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे
اور اس محبت میں جو ان کی بھی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو۔ ان تمام لوگوں کو میرا دل لگا دے، ان سارے لوگوں سے میرا دل لگا دے، انہی سے مجھے محبت ہے، انہی کی رغبت ہو، انہی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا مجھے پسند ہو، جو مجھے تیری طرف لے جائے۔ تو انعمتا جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے کہ انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین۔ انبیاء نبیوں کی جمع ہے کہ سارے نبی، یہ لوگ پہ انعام کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرے ہو گئے شہداء، جو لوگ شہید ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دے دی اپنی، وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہیں۔ صالحین یعنی کہ صالح مطلب ہوتا ہے نیک عمل، صالحین نیک عمل کرنے والے، تو وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے تو وہ لوگ انعام کے مستحق ہیں۔ اور صدیقین وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں۔ سب سے پہلا سچ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، جھوٹ سے اعراض فرماتے ہیں، تو ایسے لوگ انعام کے بالکل حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے غیر نہ المغضوبی، ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ الضالین ان کا جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہم مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھی بھٹکتے ہیں، ضالین جو بغیر علم کے بھٹکتے ہیں، مطلب انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا، تو ان دونوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ناراضگی ہوئی۔ قرآن میں آتا ہے کہ کیوں وہ بات کرتے ہو جو کہتے نہیں، اور ضالین مطلب ان کا ارادہ ہی نہیں، صرف جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم یہ سیکھیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن وہ ان کا کوئی نہ ارادہ ہے اور نہ نیت ہے۔ تو یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل جائے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آمین ایک دعا ہے، اللہم استجب، اے اللہ دعا قبول کر لے، یعنی دعا کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں کہ یا رب تو دعا قبول کر لے، تو سورہ فاتحہ کے بعد میں آمین کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے قرآن ہمارے سامنے کھول دیا۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، اور اس سورت کے ذریعے پورا قرآن کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا، اب اگر ہم اسے پڑھیں ہی نہ اور اسے سمجھیں ہی نہ تو پھر ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ اور جب ہدایت ملے گی نہیں تو ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے کیسے؟ کیونکہ ہمیں سیدھے راستہ پتا ہو تو اس پہ چلنا پڑتا ہے، اور نہیں پتا ہو تو پتا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں کہیں جانا ہے سپوز، تو ہمارے پاس گاڑی بھی ہے اور ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، تو ہم بس چل دیں گے اٹھ کے ایسے ہی؟ ہمارے پاس ڈائریکشن بھی تو ہونا چاہیے، وہ راستہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں جانا ہے۔ تو سیدھا راستہ پتا کرنا پہلا کام ہے، پھر اس پہ چلنا دوسرا کام ہے، تبھی ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ایسے ہی بنا سوچے سمجھے کسی کی بھی گاڑی کے پیچھے چلتے رہیں گے تو کیا ہم اپنے راستے پہ پہنچ جائیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا راستہ کون سا ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں کس راستے پہ جانا ہے۔ ہمیں اس راستے پہ جانا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا دے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والا راستہ۔ تو بنا دیکھے سمجھے ہم ایسے تو نہیں چلیں گے نا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ تو ہمیں سیدھا راستہ پتا کرنے کے لیے قرآن کو
खोलना है, उसे पढ़ना है और समझ के, ताकि हम सीधे रास्ते की हिदायत पा पाए। और अल्लाह ताला से हमें बार बार दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला सीधा रास्ता बताने के बाद उस पे चलने की तौफीक भी तू हमें देना, और उस पे चला भी देना हमको, और हमें मंजिल तक पहुंचा भी देना, और हमारी रहनुमाई तब तक करते रहना जब तक कि हम दुनिया में जिंदा हैं। और ये किताब खोलने के बाद बंद नहीं करना है, क्योंकि ये तो हर वक्त हमारी गाइडेंस के लिए है ना। एक दफा अगर हम पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ेंगे और उस वक्त तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि हमें मौत ना आ जाए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला इसके जरिए बंदों से बात करता है, उन्हें सीधा रास्ता दिखाता है। तो ये कोई मामूली किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, और ये हमें सीधे रास्ते पर चलने की गाइड है, एक मैनुअल है कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, और हमें हिदायत याफ्ता लोगों के साथ हमारा मामला कर, हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है, और हमें उन लोगों जैसा ना बना देना, या हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना जिन पर तू नाराज हुआ। मगजूब मतलब गजबनाक, अल्लाह ताला का गुस्सा है उन लोगों पर जो कि गुमराह हो गए, यानी कि उनके पास तो राह थी लेकिन वो पता होने के बाद भी नहीं चले। अब ऐसा भी ना हो अल्लाह ताला कि हमें सीधी रास्ता पता तो चल गया और हम उसके बाद भी उस पे चल ना पाए। तो अल्लाह ताला सीधा रास्ते के साथ हमें उस पे चलने की तौफीक भी दीजिएगा, और ऐसा भी ना हो कि हम दौलीन में हो जाए। दौलीन का तर्जुमा हमने बताया कि वो लोग जो बगैर इल्म वाले हैं, बगैर इल्म के ही वो भटक रहे हैं अंधेरों में। तो ऐ अल्लाह, जब कुरान का नूर, कुरान की रोशनी हमारे सामने खुल गई है, तो अल्लाह ताला उसकी रोशनी में हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और हमारे को थामे रहे अल्लाह ताला उस वक्त तक जब तक कि हम अपनी मंजिल तक ना पाले। और मंजिल क्या है? अल्लाह की रजा और खुशनुदी वाले रास्ते पे चलते रहना जब तक कि हमारे जिस्म में सांस है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।